السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ اللہ کا بہت شکر، اللہ تعالیٰ نے ایک اور نیا دن دیا اور اس کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اپنی ساری غفلتوں کے لیے توبہ استغفار کرنے کے لیے۔ اور یہ بہت قیمتی لمحہ، میں آپ کو روز کہتی ہوں کہ ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ آپ کو ایک سچا قصہ سناتی ہوں۔ ایک آدمی تھا جو کافی بیمار ہو گیا تھا، اور کہنے والے تو پتہ نہیں وہ ڈسکلوز نہیں کرتے یا اس کو کینسر تھا یا کیا تھا۔ بہرحال جب اس نے اپنا علاج کرا لیا تو وہ صحت یاب نہیں ہو رہا تھا، تو آخر اس نے ڈاکٹروں کو چھوڑا اور اس نے جا کے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، بددل ہو جاتے ہیں پھر پیر و فقیروں کی طرف چلے جاتے ہیں، تو وہ ایک بابا جی کے پاس گیا۔ ویسے آپس کی بات ہے کہ ایک ایک بابا جی ہم سب کے اندر بھی رہ رہا ہوتا ہے، تو ہم جو ہے نا، بس اس کو ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال وہ ان کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ جی میں بیماری سے تنگ آ گیا ہوں، مجھے تنہائی بھی ہے اور میں کمزور بھی ہو گیا ہوں، اور میں لائف کو سے نا امید بھی ہو گیا ہوں، اس طرح کی بات ہے، جیسے ایک نیگیٹو آدمی بیمار آدمی ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کو کہا کہ اچھا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ان کا جا کے تم ان کی فاتحہ پڑھ کے آؤ کہ کب تمہارے کتنے پڑوسی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو کبھی بادر ہی نہیں کیا، نہ میں کبھی ادھر گیا نہ ادھر گیا۔ انہوں نے کہا تم 3 دن لو ماں باپ کے پاس، جا فاتحہ پڑھو اور جا کے اپنے پڑوسیوں سے ملو۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات کی ہے۔ خیر وہ گیا، پڑوسی بھی بڑے حیران ہوئے، تو وہ جا کے پڑوسیوں سے مل کے آیا۔ جب تھوڑا 3 دن سب سے ملا، آنا جانا شروع ہوا، اسے کسی کی ضرورتیں پوری کیں، کسی نے اس کو کمپنی دی، تو اس کو تھوڑا سا بہتر لگا۔ خیر وہ 3 دن کے بعد بابا جی کے پاس گیا۔ پھر وہ بابا جی نے کہا کہ پیچھے سے تمہارے کتنے رشتہ دار ہیں، کون گاؤں ہے، کیا ہے تمہارا تعلق، شہر سے رہنے والے ہو، کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میرا پیچھے ایک گاؤں ہے اور میں اس میں وہاں رہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ ایک اپنا خادم یہاں چھوڑ دو اور جو تمہارے گھر کی دیکھ بھال کرے، 1 مہینہ تھوڑی سی اپنی جمع پونجی جو بھی تمہاری لے کے چلے جاؤ۔ وہ لے کے چلا گیا، اور اس نے کہا کہ تم اپنے نوکر کو کہنا کہ وہ تمہارے پڑوسیوں کا خیال رکھے، کوئی بھی کام ہو اور ان کو دیکھتا رہے۔ تو اس کو فلسفہ نہ سمجھ آئے، وہ کہے یار یہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے، یہ یہاں پہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال وہ جو ہے چلا گیا۔ جب وہ اپنی جا کے رشتہ داروں میں بیٹھا، رشتہ دار بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ تو تھوڑا سا وہ امیر بھی تھا، کچھ لوگوں میں امیر تھا، کچھ لوگوں جیسا تھا۔ خیر اس کی بڑی آؤ بھگت ہوئی، پرانا گھر کھولا، صاف ستھرا کیا، اور اس کے بعد جب رہنا شروع ہوا تو اس کو پتہ چلا کسی بچے کے فیس نہیں ہے، کسی کے گھر کپڑے نہیں ہیں، کسی کا اناج نہیں ہے۔ کرتے کرتے وہ ان میں اتنا گھلا ملا کہ اس کو 1 مہینہ پتہ ہی نہ چلا۔ جب 1 مہینے کے بعد اس نے کہا 1 مہینہ گزر گیا، بلکہ اس سے بھی تھوڑے سے اوپر دن گزر گئے، اس نے کہا میں واپس چلوں۔ وہ واپس آیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس میں بہت چینج آ گئی ہے، وہ توانا ہے، بہتر ہے۔ تو اس نے کہا میں اسی بابا جی کے پاس جاتا ہوں۔ ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہمارے جسم تب بیمار ہوتے ہیں جب ہماری روحیں بیمار ہو جاتی ہیں، اور ہماری روحیں تب بیمار ہوتی ہیں جب ہم اللہ کے تابع نہیں رہتے، جب ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حقوق اللہ تو پھر بھی معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد نہیں ہوتے۔ تم نے پڑوسی جو ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ہمسائے مائے جائے، تو تم نے ان کا خیال نہیں رکھا، تم نے اپنے پچھلے والوں کا خیال نہیں رکھا، تم اپنی زندگی میں گم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک جھٹکا دینا تھا کہ تم اللہ کے قریب چلے جاؤ، اور اسی میں تمہاری صحت ہے۔ اور اگر تمہاری روح خوش ہوگی، تمہاری روح جو ہے وہ ان ادر ورڈز ہیلدی ہوگی، پازیٹیو ہوگی، تو تمہارا جسم کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ سچی کہانی ہے، اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو میں نے دیکھی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، اس چیز پہ آپ نے بھی آج غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے آس پاس بھی ضروری چیز دیکھنی ہے۔ اگر آپ کہیں ہیں کسی ایسی جگہ انوالو، یا جانتے ہیں کسی کو، یا
خود ایسے دور ہے تو اس چیز کو ریکٹیفائی کر لیں جب کہ اس سے پہلے آنکھ بند ہو جائے. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا.